اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اللہم اہدنا الصراط المستقیم۔ آج ہم 7ویں پارے وَإِذَا سَمِعُوا کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور یہ پارہ جو ہے یہ سورہ مائدہ کی 37 آیات یعنی آیت نمبر 83 سے لے کر آیت نمبر 120 تک مشتمل ہے۔ اس سے آگے اس کے اندر سورہ انعام کی ابتدائی 110 آیات ہیں، یعنی کل سورہ مائدہ کی 37 آیات اور سورہ انعام کی 110 آیات پر مشتمل یہ سپارہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ یقیناً جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول پر اترا ہے تو تم دیکھتے ہو کہ حق شناسی کے اثر سے ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہیں، اور وہ بول اٹھتے ہیں کہ پروردگار ہم ایمان لائے، ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ اس آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کا ذکر ہے، اور یہ ایک اصولی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لیے بتائی ہے کہ جن میں غرور نفس، ضد، ہٹ دھرمی نہیں ہوتی، وہ حق بات کو سنتے، سمجھتے اور قبول کرتے ہیں، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین۔ آج کے دور کے نصارہ کے لیے بھی حواریوں کا یہ طرز عمل مثالی ہے کہ وہ بھی ہر طرح کے غلو اور غرور نفس کو چھوڑ کر اسلام قبول کر لیں۔ اس کے ساتھ ہی مسلمانوں کے لیے احکامات شریعت کو واضح کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے کہ حرام اور حلال کا اختیار اللہ کے پاس ہے، اور مسلمانوں کو پاک چیزوں کو حرام ٹھہرانے کی ممانعت کی گئی ہے۔ اس کے آگے قسموں کی حفاظت پر توجہ دلائی گئی ہے کہ قسمیں بہت سوچ سمجھ کر کھائی جائیں، غیر شعوری قسموں پر مواخذہ نہیں ہوگا، البتہ شعوری قسموں پر مواخذہ ہوگا، اس لیے شعوری قسموں کا کفارہ لازم ٹھہرایا گیا ہے۔ اس کے آگے کی آیات میں شراب، جوئے، آستانوں اور پاسوں کے تیروں کو شیطان کے اعمال کی گندگی قرار دے کر حرام ٹھہرایا گیا ہے، اور شراب کی حرمت کا قطعی حکم نازل کیا گیا ہے فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اور اس سے پہلے سورہ بقرہ کی آیت 219 اور سورہ نساء کی آیت 43 میں جو تدریجی احکامات دیے گئے تھے وہ منسوخ قرار پائے۔ احرام کی حالت میں خشکی کے شکار کو حرام ٹھہرایا گیا، اور جان بوجھ کر اس حالت میں شکار کرنے والے کے لیے کفارہ تجویز کیا گیا ہے، البتہ سمندری شکار کی اجازت احرام کی حالت میں دی گئی ہے۔ آیت نمبر 100 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ پاک اور ناپاک یکساں نہیں ہیں، خواہ ناپاک کی بہتات تمہیں پسند ہو اور متاثر کرنے والی ہو۔ یہ آیت قدر و قیمت کا ایک دوسرا ہی معیار ہمارے سامنے رکھتی ہے جو سطحی سوچ رکھنے والے مادہ پرست افراد سے آج کی مادہ پرست دنیا، جس نے پوری انسانی معاشرے کی کامیابی اور ناکامی کا معیار ہی سرمایہ اور پیسے کو بنا دیا ہے، اس کے سامنے یہ معیار کہ حلال کے 500 بہتر ہیں حرام کے 5 ارب کے مقابلے میں اللہ کی نافرمانی میں حاصل کیا گیا ناپاک خواہ مقدار میں کتنا ہی زیادہ ہو، بہرحال اللہ کی فرمانبرداری میں حاصل کیے گئے قلیل کے مقابلے میں کوئی قدر نہیں رکھتا۔ اور یہ ایک آیت پوری دنیا کی اصلاح کے لیے کافی ہے۔ مشرکین کے خود ساختہ حلال اور حرام پر گرفت کی گئی ہے، اور آیت نمبر 105 میں بہت اہم بات ہے جو ہمیں بتائی گئی ہے کہ دوسروں سے زیادہ اپنی اصلاح کی فکر کرو۔ اس کے ساتھ ہی امت مسلمہ کے فرض منصبی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترک نہ کرو کہ جب تم اسے چھوڑ دو گے تو اللہ تم پر ایسے لوگوں کو مسلط کر دے گا جو تم میں سب سے زیادہ بدترین ہوں گے، وہ تم کو سخت تکلیفیں پہنچائیں گے، پھر تمہارے نیک لوگ اللہ سے دعائیں مانگیں گے مگر وہ قبول نہیں ہوں گی۔ مشرکین کو باور کرایا گیا ہے کہ باپ دادا کی اندھی تقلید کے بجائے وحی کی پیروی کرنی چاہیے، اور دراصل تمام انسانوں کے لیے رہتی دنیا تک کے لیے یہ رہنمائی ہے کہ اصل رہنمائی انسانیت کو اللہ کی ہدایت سے یعنی وحی سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہی مل سکتی ہے۔ آیت نمبر 106 سے 108 تک وصیت کے احکامات اور اس سے متعلق قوانین شہادت کے احکامات موجود ہیں۔ اسلام معاملات کی دنیا کو بہت اہم قرار دیتا ہے انسانی معاشرے کی ترقی اور فلاح کے لیے۔ اختتامی 10-12 آیات میں نصارہ کو دعوت توحید دی گئی ہے، اور روز محشر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس بات کا اظہار کریں گے جب اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ آپ نے اپنی قوم کو کیا دعوت دی تھی، تو وہ یہی کہیں گے
کہ ان اعبدوا ربی و ربکم، اللہ ہی کی بندگی کرو، وہی میرا رب بھی ہے اور تم لوگوں کا بھی، کہ میں نے یہی دعوت وہ اپنی امت کو، اپنے دور کے لوگوں کو دی تھی۔ اور آخر میں نصارہ کو بتایا گیا ہے کہ قیامت کے دن توحید پرست سچے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان کی سچائی کا انعام دے گا، یوم ینفع الصادقین صدقہم، یعنی اس روز سچوں کو ان کی سچائی کا انعام ملے گا، اور وہ سچائی دین اسلام کی سچائی ہے، عقیدہ توحید کی سچائی ہے۔ تو جو کوئی اس سچائی کو قبول کرے گا وہ اس روز انعام پائے گا اللہ رب العالمین سے۔ اللہ تعالیٰ روز محشر ہمیں ان سچوں میں شامل فرمائے جن کو ان کی سچائی نفع دے گی۔ یہاں سورہ مائدہ کا اختتام ہو رہا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر، کے احکامات پر صدق دل سے ایمان لایا جائے اور عمل کیا جائے۔ امت مسلمہ کا یہود و نصارہ کے عقائد اور طرز عمل سے واقف ہونا ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ہی ان سے اعتراض بھی ضروری ہے۔ اسلامی شریعت یعنی حدود اللہ اور عہدوں کی پابندی کا نام ہے، اور اس میں عقیدے، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاقیات کے علاوہ فوجداری قوانین بھی شامل ہیں۔ تو ان سب کے اوپر ایمان لانا اور ان کو عملاً نافذ کرنا، یہ اللہ کا حکم ہے اور یہی اسلامی شریعت ہے، اور اسلام میں کسی سیکولرزم کی کوئی اجازت، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اب ہم سورہ انعام کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ سورہ انعام مکی دور کی نازل شدہ صورتوں میں سے ہے، اس کے کل 165 آیات ہیں، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام مکہ کے آخری دور میں عین ہجرت سے پہلے غالباً 13 نبوی میں نازل ہوئی، اور اس میں 13 سالہ دعوت کا خلاصہ ہے اور آخری الٹیمیٹم مشرکین مکہ کو دیا گیا ہے۔ اس کا مرکزی مضمون وہ یہ کہ بنی اسماعیل میں ملت ابراہیمی اور عقیدہ توحید کے سچے وارث قریش یا مشرکین مکہ نہیں ہیں، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ سورہ انعام بہت مبارک اور بلند پائے کی صورت ہے۔ طبرانی میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ سورہ انعام مکے میں نازل ہوئی، اس کے ارد گرد 70,000 فرشتے تھے اور وہ تسبیح پڑھ رہے تھے، اور فرشتوں کے اس جلوس نے شرق و غرب کے درمیان پوری جگہ کو بھر دیا تھا، اور ان کی وجہ سے زمین کانپ رہی تھی۔ اور اس سورت کے تلاوت کے ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تسبیح پڑھتے جاتے تھے، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ العظیم۔ اور یہ اس دور میں نازل ہوئی ہے کہ جب کفار کا انکار اور ان کے ظلم و ستم، ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو ایذائیں اپنے عروج پر تھیں۔ اب تک مدنی صورتوں میں ہم نے زیادہ تر بنی اسرائیل کا ذکر پڑھا ہے، یہود و نصارہ کا ذکر پڑھا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلامی معاشرے کی تشکیل کے لیے عملی احکامات دیکھے ہیں، جبکہ مکی صورتیں زیادہ تر عقائد اور نظریے سے بحث کرتی ہیں۔ یہ صورت بھی اسلامی نظریہ حیات سے بحث کرتی ہے۔ اس کا موضوع اللہ کی توحید، الوہیت اور بندے کی بندگی ہے۔ اس میں بندوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کا تعارف پیش کیا گیا ہے، کائنات کی اصل حقیقت پر بات کی گئی ہے، انسان کون ہے، کہاں سے آئے ہیں، انہیں کس نے پیدا کیا، انہیں رزق کون فراہم کر رہا ہے، ان کے معاملات کی تدبیر کون کر رہا ہے، دلوں کو بدلنے والا کون ہے، رات اور دن کو کون لاتا ہے، ان ساری چیزوں کی تخلیق کا مقصد کیا ہے، ان کا انجام کیا ہوگا، اقوام کے عروج و زوال کن اصولوں پر مبنی ہے، ان تمام چیزوں پر غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے کہ انسان غور کر کے اپنے رب کے آگے سر جھکا دے اور اس کی بندگی قبول کر لے، اس کی اطاعت قبول کر لے۔ اس کے ساتھ یہ حلال و حرام کے ضابطے بھی بیان کیے گئے ہیں۔ یہ ان سارے عنوانات سے بحث کرتی ہے اور بہت خوبصورت بیان ہے، منظر کشی ہے۔ اللہ دنیا کی بھی سیر کراتا ہے اور آخرت کے مناظر بھی مجسم ہو کر سامنے آ جاتے ہیں۔ آخر میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ رب العالمین نے انسانوں پر کیا کیا پابندیاں عائد کی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے زمین اور آسمان بنائے، روشنی اور تاریکیاں پیدا کیں، پھر وہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کر دیا ہے، دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر ٹھہرا رہے ہیں۔
اللہ کی خدائی اور حاکمیت سے آغاز ہے، براہ راست توحید سے آغاز ہے، اور یہ 3 آیات انسان کو اندر سے بدلنے کے لیے کافی ہیں۔ اللہ خالق اور حاکم مطلق ہے، زمین اور آسمان کا خالق، پوری کائنات کا خالق، انسان کا خالق، کائنات اور انسان کے لیے زندگی کی ایک مدت مقرر کرنے والا، اور پھر لازماً اس کی طرف پلٹنا ہے، اور ایک دوسری مدت کہ جہاں اس کو حساب دینا ہے اور ہمیشہ رہنا ہے، اور یہ کہ وہ انسان کے کھلے چھپے تمام اعمال سے واقف ہے، پلٹ کر اس کی طرف جانا ہے، اس کو حساب دینا ہے، اور پھر یہ کہ پوری کائنات اس کی بندگی کر رہی ہے۔ انسانی جسم پر بھی اسی کی حکومت ہے، ہمارا دل بھی اسی کی مرضی سے دھڑکتا ہے، اور سانس کی ڈور بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ تھوڑی سی آزادی، تھوڑا سا اختیار جو ہمیں اپنے اعضاء پر حاصل ہے، جن کا استعمال ہم اپنی مرضی سے کرتے ہیں، یہی اختیار اس کی جواب دہی اللہ کے حضور کرنی ہوگی کل جب اس کے حضور کھڑے کیے جائیں گے۔ یہ یاد دہانی کروائی گئی ہے، اور یہی ہماری نظریاتی تربیت ہے، یعنی قرآن کریم اور ہماری جو عبادات اللہ کی ہیں، یہی احساس ہمارے اندر پیدا کرتی ہیں کہ ہم اللہ کی واچ لسٹ پر ہیں، مسلسل انڈر آبزرویشن ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ جانتا ہے، ہمارے ہر عمل سے، ہمارے کھلے اور چھپے سے واقف ہے۔ آیت 4 تا 11 میں اللہ تعالیٰ اقوام کے عروج و زوال کا راز بتاتا ہے کہ جب قومیں مالک کے احکامات سے روگردانی اور انکار کرتی ہیں تو ان میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ جب یہ بگاڑ حد سے گزر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی گرفت کرتا ہے، اور انسان زمینی اور آسمانی قدرتی آفات میں گرفتار ہو جاتا ہے، اور انسان جو ہے ان قدرتی آفات کی محض مادی توجیحات کرتا ہے، لیکن اللہ مادی سے زیادہ نظریاتی اور اخلاقی عوامل کو اہمیت دیتا ہے، یعنی انسانوں کے ہلاک ہونے کی وجہ محض زمین کا ہلنا نہیں بلکہ ان کے اخلاقی زوال اور بدعمالیاں ہوتی ہیں۔ اور اس صورت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں روشناس کرایا ہے کہ سیاحت برائے عبرت کیا ہوتی ہے، اسباب ہلاکت اور اسباب عروج پر غور کرنے کی دعوت دی ہے۔ ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ یہ سیاحت کا نیا انداز قرآن ہمیں سکھاتا ہے۔ سیاحت برائے عبرت انسانی تاریخ بیان کرنے کا یہ انوکھا انداز بھی اللہ رب العالمین نے سکھایا کہ ہلاک ہونے والوں سے سبق سیکھو۔ یہ وہ انقلاب ہے جو قرآن نے انسانی ذہنوں میں برپا کیا، اور اس ذہنوں میں برپا ہونے والے انقلاب نے ہی انسانوں کو اندر سے بدلا، اور 50 سال میں عرب کا نقشہ بدل گیا۔ آیت نمبر 12 سے 20 میں توحید اور آخرت کے دلائل دیے گئے ہیں انسان کی اپنی ذات اور آثار کائنات کے ذریعے سے، اور اللہ نے فرمایا کہ اس نے رحم و کرم کا شیوا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، اس لیے وہ جلدی نہیں پکڑتا۔ ہم اللہ کی اس رحمت کو محسوس کریں اور اس کا شکر ادا کریں اور دوسروں پر رحم کریں، لیکن یہ بھی حقیقت ہے ہم سب کو اللہ کے پاس جمع ہونا ہے، اور دنیا میں اللہ کی رحمت تمام انسانوں کے لیے ہے، کافر ہو یا مومن، سب کو سامان زندگی دے رہا ہے، لیکن آخرت کی رحمتیں صرف فرما برداروں کے لیے ہی ہوں گی۔ بے شک اللہ رحمان الرحیم ہے، وہ ہمیں مہلت پہ مہلت دیتا ہے، شاید کہ ہم توبہ کر کے اس کی طرف پلٹ آئیں، لیکن لوگ اللہ کی رحمت اور اس کی ڈھیل سے غلط فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں اور نافرمانی میں حد سے گزر جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت مسلمہ کو اس ذمہ داری پر متوجہ کیا گیا ہے کہ تمام انسانوں تک توحید کا پیغام پہنچا دیں اور انکار کرنے والوں کے ساتھ کوئی مداحنت نہ کریں، اور سب سے پہلے سر تسلیم خود خم کریں۔ اور آیت 20 میں اہل کتاب کے انکار کا تذکرہ بھی ہے کہ یہ قرآن کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ایسے ہی پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولادوں کو، لیکن پھر بھی ضد اور ہٹ دھرمی میں وہ انکار کر رہے ہیں، اور ان کا انکار ان کے لیے خسارے کا باعث ہوگا۔ اور آج بھی یہ اہل کتاب مسلمانوں کے اندر شکوک و شبہات ان کے دین کے حوالے سے، ان کے عقائد و نظریات کے حوالے سے پھیلا رہے ہیں، اور انہوں نے مسلمانوں کے خلاف، دین اسلام کے خلاف ایک فکری اور نظریاتی جنگ شروع کر رکھی ہے، اور اس جنگ میں جیتنے کا ذریعہ بھی قرآن اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔
آیت 33 اور اس کے بعد کی آیات میں منکرین رسالت اور ان کے مطالبات کا ذکر ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ کفار اپنی باتوں سے آپ کو ایذا پہنچا رہے ہیں اور اپنے مطالبات سے آپ کو تکلیف دے رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تڑپ اور خواہش ہے کہ کوئی معجزہ ہی ہو جائے، لیکن اللہ اپنے جبر سے سب کو مسلمان نہیں کرتا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کو گونگے، بہرے اور مردے قرار دیتا ہے جو اللہ کی نشانیوں پہ سے آنکھیں بند کر کے گزر جاتے ہیں، جن کے دلوں پر قرآن کی دعوت اثر نہیں کرتی، اور جنہوں نے اپنے ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے اپنی فطرت کو مسخ کر لیا ہے، جبکہ فطرت کی پکار تو اللہ کی بندگی کی طرف ہے۔ آیت 42 تا 49 سورہ انعام کے اندر قوموں کی پکڑ کے لیے سنت الہی کا جو ضابطہ ہے وہ بتایا گیا ہے کہ یعنی سابقہ اقوام جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے اور ان کے انکار پر کس طرح عذاب آئے کہ پہلے ان پر سختیاں نازل کی جاتی کہ شاید پلٹ آئیں، نہیں پلٹتے تو ہر طرح کی خوشحالیوں کے دروازے کھول دیے جاتے کہ وہ شکر ادا کریں، پھر بھی نہ مانے تو اچانک اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے۔ آج کے دور کی امت مسلمہ کا جائزہ لیں تو محسوس ہوتا ہے جیسے ہم پہلے فیز کے اندر ہیں، سختیاں ہیں کہ ہم پلٹیں اللہ کی طرف، سچی توبہ کریں اور اس کے راستے کو اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ انفرادی طور پر بھی بینائی، سماعت وغیرہ چھن جانے پر متوجہ کر کے توحید کا پیغام دیا ہے۔ آیات 50 تا 65 میں رسالت کی حقیقت اور فرائض سے آگاہ کیا جا رہا ہے۔ ان آیات میں رسالت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو اوہام اور خرافات سے پاک کر کے پیش کرنے کے بعد سادہ انداز میں اسلامی طرز حیات کو پیش کر دیا گیا ہے۔ اللہ کی آیات پر غور و فکر کرنے پر متوجہ کیا گیا ہے۔ مسلم معاشرے میں عزت کا مقام ان کے لیے ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ گویا بتایا جا رہا ہے کہ معاشرے میں اعلیٰ اقدار کے اصل پیمانے کیا ہیں۔ یہ نئے معیار اللہ نے قائم کیے ہیں اور ان کی پابندی کا حکم دیا گیا اور بتایا کہ اللہ کن لوگوں سے راضی ہوتا ہے اور انہی کے لیے آسان حساب اور مغفرت کی خوشخبری ہے۔ کائنات کے نظام سے توحید پر مزید دلائل دینے کے بعد اللہ تعالیٰ آخرت کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ اپنی نشانیاں بتا دینے کے بعد وہ جلد حساب لینے والا ہے اور دنیا میں بھی آسمان سے یا قدموں کے نیچے سے عذاب برپا کر سکتا ہے، اور جب بھی انسان اللہ کے نظام کو ترک کر دیتا ہے تو اللہ انہیں گروہوں میں تقسیم کر کے باہم قتل و غارت کے عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ آج ہم اپنا جائزہ لیں تو کیا یہی تقسیم ہمارے درمیان نہیں ہے؟ کہیں ہم لسانی بنیادوں پر تقسیم ہیں، کہیں ہم علاقائی بنیادوں پر تقسیم ہیں، کہیں ہم مسلکی بنیادوں پر تقسیم ہیں، اور وہ ایک کلمہ اور ایک قرآن و سنت، وہ اللہ کی رسی جو ہم سب کو ایک دوسرے سے وابستہ کر کے متحد کرتی تھی، ایک امت بناتی تھی، آج وہ رسی ہم نے چھوڑ دی تو کس طرح ہم ٹکڑیوں میں بٹ چکے اور کمزور ہو چکے ہیں اور دشمن ہم پر غالب آ چکا ہے۔ آیت 66 تا 70 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم دیکھو کہ اللہ کی آیات پر نکتہ چینیاں کی جا رہی ہیں تو ان مقامات سے، ان لوگوں سے صرف نظر کرو، وہاں سے ہٹ جاؤ، ان چیزوں میں شامل نہ ہو، ان کو نہ سنو۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتا ہے کہ البتہ ان کو نصیحت ضرور کرتے رہو، شاید کہ وہ غلط روی سے بچ جائیں، اور ان لوگوں کو بھی چھوڑ دینا اور ان سے بھی کنارہ کشی اختیار کرنے کا حکم اللہ دیتا ہے کہ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے اور جنہیں دنیا کی زندگی فریب میں مبتلا کیے ہوئے ہے، یعنی جنہوں نے دین کو کوئی اہمیت نہیں دی ہے، دین کا مذاق اڑاتے ہیں، دین کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں، انڈیبیٹیبل ٹاپکس کو ڈیبیٹیبل بناتے ہیں اور دین کو مسترد کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو بڑی اپنی اقلیت پسندی سمجھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان لوگوں کو چھوڑ دو اور ان کے طرز عمل سے کنارہ کشی اختیار کرو، مگر یہ کہ ان کی اصلاح ضرور کرو قرآن سنا کر، کہ قرآن ہی وہ چیز ہے جو انسانوں کو غلط روش سے صحیح روش کی طرف لے کر آتا ہے، اور قرآن ہی وہ چیز ہے کہ جس کی روشنی میں اگر انسان اپنی اصلاح احوال کر لے تو وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے دنیا میں بھی بچ سکتا ہے اور آخرت میں بھی بچ سکتا ہے۔ آیت 71 تا 94 میں اللہ تعالیٰ ایک ایسے شخص کے بارے میں بتاتا ہے جو ہدایت پانے کے بعد گمراہ ہو گیا۔ اس کی مثال اس فرد جیسی ہے جو صحرا میں راستہ گم کر بیٹھا ہو اور اس
کے مد مقابل انہی آیات میں اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان فرماتا ہے کہ فطرت سلیمہ جب سچائی اور حق کی متلاشی ہوتی ہے تو اس کی رہنمائی اللہ تعالیٰ کس طرح فرماتے ہیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام حقیقت کو پا لیتے ہیں تو وہ قوم سے کسی نقطے پر مداہنت نہیں کرتے، ڈرتے نہیں ہیں اور ببانگ دہل اس حق کا اعلان کرتے ہیں۔ وہی لوگ روز محشر مامون ہوں گے اور ہدایت پائیں گے جنہوں نے خالص توحید اختیار کی اور شرک سے بچے رہے اور اس توحید کی گواہی انہوں نے دی۔ توحید پر استقامت کے نتیجے میں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو صالح اولاد دی۔ ان آیات میں 17 انبیاء علیہ السلام اور رسولوں کا ذکر کر کے بتایا گیا ہے کہ وہ سب اللہ کی طرف سے ہدایت لائے تھے، اللہ کے چنیدہ بندے تھے، لیکن اگر انہوں نے بھی شرک کیا ہوتا تو ان کا بھی سب کیا کرایا اللہ کی طرف سے غارت کر دیا جاتا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے قرآن کی صورت میں خیر و برکت والی کتاب نازل کی ہے۔ اس کتاب میں انسان کی فلاح و بہبود کے لیے بہترین اصول پیش کیے گئے ہیں۔ انہی کو اپنا کر انسان دنیا اور آخرت میں مشکلات اور عذاب سے بچ سکتے ہیں، لیکن جو لوگ اسے نہیں مانتے یا اس پر عمل نہیں کرتے تو گویا انہوں نے اپنے مہربان رب کی قدر ہی نہیں کی۔ ایسے لوگ روز محشر نہ صرف عذاب پائیں گے بلکہ اپنے ساتھ ان سب لوگوں کا بھی بوجھ اٹھائیں گے جنہیں ان لوگوں نے گمراہ کیا ہوگا یا جو ان کے عمل کی وجہ سے راہ راست نہ پا سکے ہوں گے۔ آیت 95 سے 110 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ دانہ اور گٹھلی کو پھاڑ کر پودا نکالنے والا، زندہ کو مردہ سے اور مردے کو زندہ سے نکالنے والا، سورج، چاند، ستارے اور تمہیں تخلیق کرنے والا تو اللہ ہی ہے جو بارش برساتا ہے، کھیت، غلے اور پھل اگاتا ہے، ساری کائنات پر اس کی حکومت ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، وہ اللہ تمہارا بھی رب ہے، تم کدھر بہک رہے ہو؟ غور و فکر تو کرو، تو پھر تم پہنچ جاؤ گے اس حق تک اور اسی کی بندگی اختیار کرو، اپنے اوپر بھی اس کے حکم کو لاگو کرو۔ پھر فرمایا تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بصیرت کی روشنیاں آ گئی ہیں، یعنی قرآن پاک جس کی آیات انسان کو بہت واضح طور پر سیدھا راستہ بتاتی ہیں، اور اس کے باوجود بھی جو اندھا بنے گا اپنا نقصان کرے گا۔ روشنی یہ قرآن ہے جسے ہم نے نظر انداز کر رکھا ہے اور مغرب سے مصنوعی روشنی حاصل کر کے زندگیاں تباہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ انعام میں ہم کو اہم ہدایات دی ہیں، اس حوالے سے بھی کہ دوسروں کے معبودوں کو گالیاں نہ دو کہ وہ تمہارے معبود یعنی اللہ کو برا بھلا کہنے لگیں گے۔ وہ اخلاقیات کی بھی تعلیم دی گئی ہے۔ ایک داعی کی اخلاقی تربیت بھی کی گئی ہے کہ اس کو دعوت کا کیا طرز اختیار کرنا چاہیے۔ جو اس پارے کا اختتام ہو رہا ہے وہ اس بات پہ ہی ہو رہا ہے کہ یہ لوگ کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اگر کوئی نشانی یعنی معجزہ ہمارے سامنے آ جائے تو ہم اس پر ایمان لے آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ جواب دیتا ہے کیونکہ ان کے سرکش رویوں سے، ان کی ضد سے، ان کی ہٹ دھرمی سے اللہ واقف ہے، تو اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس وقت کے مسلمانوں کو جو یہ چاہتے تھے کہ کوئی ایسی نشانی آ جائے جس کو دیکھ کر ان کے یہ بھائی بند جو ہیں اسلام قبول کر لیں، تو اللہ کہتا ہے کہ نشانیاں تو اللہ کے اختیار میں ہیں، اور تمہیں کیسے سمجھایا جائے کہ اگر نشانیاں آ بھی جائیں تو یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو اس کیفیت سے محفوظ رکھے کہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود ہمارے دلوں پر مہر لگ جائے، ہماری آنکھوں سے وہ بصیرت، وہ حق کی پہچان وہی سلب کر لی جائے اور ہم بھٹکتے ہوئے ہی رہ جائیں۔ یہ ساری آیات ہمیں اس چیز کی طرف متوجہ کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کی روشنی میں غور و فکر کرنے والا اور ہدایت کے راستے کو اختیار کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، آمین یا رب العالمین۔